شرک ہے کہ اللہ کیسے لے گیا؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے کیا؟ اللہ کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اللہ کیسے لے گیا؟ نہیں، اللہ لے گیا۔ کیسے لے گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم، اللہ لے گیا۔ نبی کو معراج ہوئی، اللہ لے گیا۔ جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، واپس بھی آئے۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز بھی سنی، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی نے بلال سے کہا، اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی؟ یعنی مجھے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ حضرت بلال نے کہا، اللہ کے نبی ویسے تو مجھے معلوم نہیں کہ کون سی نیکی ہے، جو عام لوگ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک نیکی ایسی ہے جو میں اور لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، جو صرف میں کرتا ہوں۔ میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، جیسے ہی وضو میرا ٹوٹتا میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد اللہ جتنی رکعت بھی مجھے نفل پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، تحیت الوضو کی شکل میں وہ میں پڑھ لیتا ہوں، 2 4 6 8 جتنی بھی اللہ توفیق دیتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس بس آئے بلال، یہی وہ نیکی ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنتی بنا دیا ہے۔ ابھی حضرت بلال نے اتنا کہہ کر بندھی ہوئے تھے کہ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہیں ایک لڑکی کی ضرورت ہے، تمہیں ایک نیک بیوی کی ضرورت ہے، آئے بلال میرے گھر چلو، میرے پاس ایک خوبصورت بیٹی ہے، آؤ اے بلال میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہاری صحبت میں رہ کر میری بیٹی بھی جنتی بن جائے گی، اور دیندار گھر اور دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کی عوض اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال چلو، اے لڑکیوں کی حیثیتیں دیکھنے والوں، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جہیز دیکھنے والوں اور جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والوں، میں جہیز مانگنے والوں کو انٹرنیشنل بھکاری کہتا ہوں۔ میری پرانی تقریریں یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، سن لو، میں انٹرنیشنل بھکاری کہتا ہوں۔ تم سے اچھا تو وہ بھکاری ہے جو سڑکوں پر روڈ پر لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے اور اندھا ہے اور بھیک مانگتا ہے، اللہ کے نام پر دے دو۔ 10 20 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے، بیچارہ کمانے کے لائق نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، 10 20 50 روپے دینے میں اچھا لگتا ہے۔ اس کو کون سی بیماری ہے؟ یہ کون سا لنگڑا لولا ہے جو کہہ رہا ہے ایک ماروتی کار دے دو، ایک 4 ویلر دے دو، ایک ہمیں بائک دے دو، پلسر دے دو، اور اپنے بیٹے کے نام پر مانگ رہا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ آئے نوجوانوں، اور ابھی وہ ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور جن کے بیٹوں کے رشتے لگے ہیں اور جو جہیز مانگ رہے ہیں، سوچ لینا ان دونوں میں اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ مانگتا وہ بڑا بھکاری ہے، یا تو جو اپنے بیٹے کے نام پر مانگتا ہے تو بڑا بھکاری ہے؟ ان دونوں میں سے سب سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کون ہے؟ یہ فیصلہ کر کے اٹھنا یہاں سے، یہ فیصلہ کر کے اٹھنا یہاں سے کہ انٹرنیشنل بھکاری کون ہے۔ نام رکھ دیا گفٹ ہے، صاحب اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ شراب کا نام دوا رکھ دو، شراب کا نام دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ دہیج اور بھیک کا نام آپ گفٹ رکھ دو، بیٹی کو نذرانہ رکھ دو، بیٹی کو گفٹ رکھ دو، نہیں چل سکتا۔ بڑا متقی ایک آدمی لگ رہا تھا بیچارہ، ہم سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا ہمارے اٹاوا میں، روزے کی حالت میں وضو بنا رہا تھا، اور وضو کے بعد آیا کہنے لگا مولانا صاحب وضو بناتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حلق میں پانی رہ گیا ہے، زبان پہ۔ اب کلا کریں گے تو زبان پہ تو تھوڑا سا رہ ہی جاتا ہے نا، زبان پانی آپ اب آپ زبان دانتوں سے تو ایسا نہیں کرتے نا، کر کے تو نہیں کرتے ہیں، اب کلا کر لیا، اب جو زبان پر پانی جو تھوڑا سا چپکا رہ گیا اگر وہ تھوک کے ساتھ اندر چلا جائے تو روزے پہ فرق تو نہیں پڑتا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹا کل جمعہ ہے وہاں آ جانا خطبہ سننے کے لیے، سب کو معلوم ہے۔
किसी को मैंने बताया नहीं, दूसरे दिन वो मेरे सामने आकर नहीं बैठा, इधर उधर कहीं छिप के बैठ गया, लेकिन आया था। मैंने कहा आज लोग तकवे की इस बुलंदी पर फाइज हैं जो करते वक्त पूछ रहे हैं कि हलक के अंदर अगर जबान से छूट के जरिए पानी का कतरा अंदर चला जाए तो रोजे पर फर्क तो नहीं पड़ जाता। ये वो लोग हैं जो अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं और अपनी विरासत में से अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, जिनकी बहनें शिकायत लेकर मौलाना जर्जीस के पास आई हैं कि भाई ने अपनी विरासत में से हमें हिस्सा नहीं दिया, और उनके बेटे और उनका बाप के बारे में शिकायत कि मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं दे रहा है। ये वो लोग हैं जो विरासत में हिस्सा मारा बैठा है भाई बहन का, बाप अपनी बेटी का, और वो पूछ रहा है, तकवा देखो, वो पूछ रहा है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर से किसी ने पूछा था खाने काबा पर कि अगर हम हलक में अगर कोई मच्छर चला जाए तो उससे रोजा तो नहीं टूट जाता, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा जिनके हाथ हजरत इमाम हुसैन के खून से सने हुए हैं, आज वो पूछ रहे हैं कि मच्छर को खा जाने से रोजा तो नहीं टूट जाता है। यानी मछलियां खा गए हैं, निकल गए हैं, पूछ रहे हैं कि मच्छर खाने से रोजा तो नहीं टूट जाता है। याद रखना, आपका दहेज, आपका जहेज आपको आपकी जमीन और जायदाद की विरासत से बेटी को महरूम नहीं कर सकता है। कयामत के दिन आपको हिसाब किताब देना होगा, चाहे आप एक करोड़ का दहेज क्यों ना देने अपनी बेटी को, आपकी विरासत में से वो हकदार है। आपकी बेटी बाप की विरासत से भी हकदार है, भाई की विरासत से भी बहन हकदार है, बेटे की विरासत से माँ हकदार है, शौहर की विरासत से बीवी हकदार है। एक औरत को अल्लाह के रसूल ने जो इज्जत दी है वो दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगी और दुनिया की किसी अदालत में नहीं मिलेगी। मौलाना जर्जीस की बीवी जर्जीस की विरासत से हक रखती है, जर्जीस की बीवी अपने बाप की विरासत से भी हक रखती है, जर्जीस की बीवी जर्जीस के बेटों की यानी अपने बेटों की विरासत से भी हक रखती है, और जर्जीस की बीवी अपने भाइयों की विरासत से भी हक रखती है। हर हैसियत से उसको मिलना चाहिए हक, किसी एक ने भी अगर उसका हक मारा तो कयामत के दिन खाइल होगा और जमीन का इतना बड़ा तौक उसके गले में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, महरूम मत करो बेटियों से, बेटियों को। और एक टीवी चैनल वाला, नाम नहीं लूंगा, बहुत मुबारक है लेकिन करे क्या, वो भी गोदी मीडिया का पालतू है, नाम नहीं लूंगा, उसका नाम लेने से पहले मुझे वुजू बनाना पड़ेगा, बड़ा मुबारक है वो। आके कहता है कि इस्लाम ने क्या दिया है बेटी को। हमने कहा सुनो, हम जब हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो कभी सुना है सफा और मरवा की सही होती है, कहाँ 7 चक्कर लगते हैं। हमने कहा वो तो तवाफ पे होते हैं, 7 चक्कर सफा और मरवा के भी होते हैं, सफा से मरवा एक, मरवा से सफा। हाँ, कहने लगा हाँ ये भी सुना है। लेडी थी, मैंने कहा तुम्हारे पास वैसे ही आधा दिमाग होता है, इसमें गौर से सुनो, इस्लाम ने औरत को क्या हक दिया है और कितना बड़ा मकाम दिया है। वहां कभी उम्रे करते वक्त तवाफ जब सफा मरवा की सही होती है तो कभी सीना निकाल के थोड़ा तेज स्पीड में चला जाता है, फिर कभी आहिस्ता चला जाता है, क्योंकि हाजिरा पानी की तलाश में अपने बेटे इस्माइल के लिए जब दौड़ रही थी सफा से मरवा तो कभी धीरे चलती थी कभी तेज। जहां से धीरे चली वहां धीरे चलना है, जहां से तेज दौड़ी वहां तेज दौड़ना है, जहां से थोड़ा सीना निकाल के चली, अकड़ के चली वहां अकड़ के चलना है। वहां ग्रीन लाइट लगा दी गई है कि अब तुम्हें ऐसा करना है, यहां से तेज दौड़ना है। मेरे भाइयों, इस जब तक अगर कोई आदमी सफा और मरवा का सही न करे तो इसका न हज होगा न उम्रा होगा, ये इबादत का एक हिस्सा है। मैंने कहा आप कहती हो कि औरत को इस्लाम ने क्या मकाम दिया है, जब तक दुनिया का हर उम्रा करने वाला या हज करने वाला हज करने के लिए जाए और सफा और मरवा की सही न करे और उस तरीके पर न दौड़े जिस तरीके पर हजरत हाजरा दौड़ी है, सीना निकाल कर भी दौड़ना है, आहिस्ता भी दौड़ना है, तेज भी दौड़ना है, उसी
اسی نقش قدم پہ چلنا ہے جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا ہے. جہاں جہاں ہاجرہ کے پیر پڑے ہیں اسی جگہ پر تمہیں بھی پیر رکھ کر چلنا ہے. سنو آئے اینکر، آئے گودی میڈیا کی پالتو اینکر، کان کے پردے کھول کر سن. اس سے بڑا مقام ایک عورت کا کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام نے جہاں جہاں حضرت ہاجرہ کے پیروں کے نشان ہیں ان پیروں کے نشانوں پر چلنے کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا ہے. ایک عورت کے نقش پا کو اپنی عبادت پہ چھوڑ دیا ہے. اس سے زیادہ ایک عورت کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ ایک عورت کو کون سا مذہب عزت دے سکتا ہے؟ کل تک تمہارے شوہر جب مرتے تھے تو عورتوں کو ان کے پتیوں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. ستی کی رسم تو آپ ہی کے یہاں تھی. یہ عورتوں کو شوہروں کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا. تو آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے؟ کا صاحب پردے کی چہار دیواری میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ تم سونے کو اور ڈائمنڈ کو سنہار اپنے روم میں نہیں رکھتا ہے. روم کے اندر ایک الماری ہوتی ہے. اس الماری کے کھولتا ہے. اس الماری میں بھی چھوٹا سا ونڈو سائز کی چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے. اس کا لاک کھول کر اس پہ رکھتا ہے. جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ چھپا کر رکھی جاتی ہے تاکہ اس پر کوئی حملہ نہ کر سکے. اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے. اس کی عزت و آبرو کو کوئی چھلی نہ کر سکے. اس لیے اسلام نے عورت کی عزت و آبرو کو مقام دیا ہے. یہ ایسی ویسی چیز نہیں ہے. اس لیے اسلام نے عورت کو پردے کی چار دیواری میں رہنے کی اجازت دی ہے. لیکن اتنا ظالم نہیں ہے اسلام کہ اس عورت کو بیماری کی حالت میں باہر نکلنے کی اجازت نہ دے, ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کی اجازت نہ دے. عورت اپنے دائرے میں رہ کر اسکول جا سکتی ہے پڑھانے کے لیے, مدرسے جا سکتی ہے پڑھانے کے لیے, اپنے دائرے میں رہ کر نرسنگ کورس کر سکتی ہے, ہاسپٹل جا سکتی ہے, وہ نرس بھی بن سکتی ہے. اپنے دائرے میں رہ کر وہ کون سا کام ہے جو عورت نہیں کر سکتی ہے. لیکن دائرے میں رہ کر اسلام نے دائرہ ہی تو متعین کیا ہے. اگر دائرہ متعین کر دیا ہے, آپ کو دائرے پر اعتراض ہو تو ہم کیا کریں؟ ورنہ آپ نے عورت کو کتنی عزت دی ہے وہ مجھے معلوم ہے. 2 روپے کا صابن بھی آپ کا اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک اس کے اوپر آدھی ننگی عورت کا فوٹو نہ لگایا جائے, آدھی ننگی عورت کو چسپا نہ کر دیا جائے. اب بتائیے, شیونگ تو مرد کرتے ہیں نا, اس بلیڈ کا ایڈ بھی عورت کر رہی ہے, لڑکی کر رہی ہے. آپ نے عورت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے اور نام رکھ دیا ہے آزادی. ایسی آزادی, ایسی آزادی. بنگال کے اندر میں تقریر کر رہا تھا, نیوز چینل والے آ گئے, کہنے لگے اسلام میں پردہ ہے. میں نے کہا جی. بولے ثانیہ مرزا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نام لینا ضروری تھا کیا؟ میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ اسلام کے اندر پردہ ہے. میں نے بتا دیا. اس نے کہا ثانیہ مرزا اسکرٹ پہن کے کھیلتی ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ بھی نہ پہنے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں صرف اپنا بتلا رہا ہوں کہ اسلام میں پردہ ہے. جو اسلام کو مانتا ہے وہ اسلام کو فالو کرے, جو نہیں مانتا نہ کرے. کہنے لگا اگر وہ اسکرٹ پہن کے کھیلتی ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کھیلنے کی آزادی ہے. ہم نے کہا بھائی آپ اپنی ماں بہن بیٹی کو پورا ننگا گھمائیے, مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہندوستان کے اندر کچھ لوگ ہیں بھی جو ننگے گھومتے ہیں, مجھے ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ مولوی پھر جیل جائے گا. میں نے کہا پرواہ نہیں. میں نے کہا پرواہ نہیں. میں نے کہا تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ننگا گھماؤ, مجھے کیا پرواہ, مجھے کیا. کہنے لگا کہ ارے بھائی وہ جا رہی تمہیں اس سے مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی مطلب نہیں. آپ یہ پوچھئے اسلام میں پردہ. میں نے کہا اسلام میں پردہ ہے. پھر اور میں بتاؤں آپ کو ایک بات یاد کر لیجئے گا, یہ ٹی وی ڈیبیٹ پر جتنے یہ ملا جا رہے ہیں نا, میں ان کو کٹ ملا کہتا ہوں. یہ جتنے ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جاتے کیوں, کون بھیجتا ہے؟ میں تو لکھنؤ میں رہ رہا ہوں. ندوہ کے کچھ علماء سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ نہ تو ان کو جمعیت علماء بھیجتی ہے,
میں نے اپنے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا ان کو جمعیت اہل حدیث بھیجتی ہے۔ میں نے جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا ان کو جماعت اسلامی بھیجتی ہے۔ جب ان کو کوئی تنظیم بھیجتی ہی نہیں ہے تو تم کس کی نمائندگی کرنے کے لیے جاتے ہو؟ کس کے؟ اور جا کے ذلیل ہو کر چلے آتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ 2024 کا ایجنڈا ہے، یہاں نماز پر بھی بحث ہوگی۔ 72 حوروں پر بحث کرنے لگے، 72 حوروں پر، یہ 72 حوروں، یہ بتاؤ عورتوں کو کتنا بدنام کیا۔ ارے تمہارے یہاں لکھا مرنے کے بعد انسان کتا بنے گا، چوہا بنے گا، بندر بنے گا، سور بنے گا، گدھا بنے گا۔ اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ ہمارے یہاں لکھا ہے اچھا کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں 70 حوریں ملیں گی، 72 حوریں ملیں گی۔ ہم آپ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ زبردستی کے آپ آئیے اور 72 حوروں کو آپ حاصل کیجئے۔ آپ اس پر ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہو تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جوا کھیلنے والے کو بھینس کا جنم کرو۔ اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ لکھا ہے منوسمرتی میں جوا کھیلنے والے کو بھینس کا جنم ہوگا۔ جس نے دنیا میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالی ہوگی اس کو بھی اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ چوری کرو گے تو کتے کا جنم، نہیں رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا۔ بڑی عقل دوڑائی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کون سی سزا ہے۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھینسیں آپ کو دکھ رہی ہیں نا، یہ سب پہلے مرد تھے۔ انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تب ان کو یہ جنم بھینس کا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی آدمی جوا نہ کھیلے تو بھینسیں پیدا ہی نہیں ہوں گی، اور اگر بھینسیں پیدا نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ دودھ نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، مٹھا نہیں ملے گا، دہی نہیں ملے گا، چھاچھ نہیں ملے گا، یہ ساری نعمتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اب سیدھا سیدھا مطلب کیا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو جوا کھیلو، یہی مطلب ہوا نا۔ اگر کھانا ہے کھیلو گے تو ہی بھینسیں ہوں گی، نہیں کھیلو گے تو نہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں جوئے کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ کرو بحث، چرچی صاحب کے ڈیبیٹ میں آنے کے لیے تیار ہے، کرو بحث، نہیں کریں گے۔ آپ کے یہاں کوئی چیز لکھی ہے تو اس پہ بحث نہیں کریں گے۔ ایک تو آفر آیا میرے پاس، آپ کے مائک پر بول رہا ہوں، کھلے عام بول رہا ہوں، انڈیا میں ہوں، باہر نہیں ہوں، یو پی میں ہوں۔ آفر آیا کہ آئیے ڈیبیٹ ہونا ہے، میں نے کہا میں تیار ہوں۔ میں نے کہا کس پہ ڈیبیٹ ہوگی؟ کہا کہ آپ لوگوں نے جو 4 عورتوں کی اجازت ہے اس پر بحث ہوگی۔ ایک مرد کو 4 ٹی وی کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 4 مرد کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں اس پر ڈیبیٹ کروں گا پوری طرح، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کی ڈیبیٹ اس پر بھی ہونا چاہیے کہ رام چندر جی کے پتا راجا دشرتھ کی 3 پتنیاں کیوں تھیں۔ اس پر بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ دروپتی کے 5 پتی پانڈو کیوں تھے۔ ہمارے ہاں ایک مرد 4 بیوی پر اگر رکھ لے تو تم اس کو آبجیکشن کر رہے ہو۔ آپ کے ہاں ایک عورت دروپتی نے 5 پانڈو کو رکھا، 5 مردوں کو، اس پر بھی ڈیبیٹ کہنے لگا چپ رہو یار، ہمارا چینل بند کراؤ گے۔ ڈیبیٹ کینسل، نہیں بلایا گیا مجھے۔ اندازہ لگائیے کہ گودی میڈیا کیا کر رہی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، معراج بہت بات آگے بڑھ گئی، اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ معراج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا، حوض کوثر یہ نبی اکرم کو ملے۔ کتنی بڑی نعمت۔ انی فرطکم علی الحوض، سن لیجیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے میدان محشر میں حوض پر بیٹھا ہوں، ابو بکر میرے ساتھ ہوں، میں میرے کاربہ ہوں، جو آئے گا پانی پیے گا، میں اس کو پلاؤں گا، اور جو میرے ہاتھ سے ایک بار پانی پی لے گا لم یظمأ ابدا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا نا، 50,000 دن کا وہ 50,000 کا وہ ایک دن ہوگا۔ اللہ کے نبی
نبی کیا کہتے ہیں جو ایک بار میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا پھر اس کو پورے عرصے محشر پیاس نہیں لگے گی. لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے میں پلاتا جاؤں گا پھر ایک قوم آئے گی میرے پاس فرشتے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے ان کو ڈھکیل دیں گے پانی نہیں پینے دیں گے. میں کہوں گا ان کو آنے دو ارے یہ تو میری امتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آئیں گے فرشتے ان کو روک دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ تو میری امتی ہیں ان کو آنے دو ان کے وضو کے نشان چمک رہے ہیں یہ وضو جہاں جہاں بناتے تھے ان کی اعضائے وضو چمک رہے ہیں ان کو آنے دو میرے پاس. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی نہیں یہ آپ کے ہاتھ سے پانی پینے کے حقدار نہیں ہیں. اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں یہ میرے ہاتھ سے پانی کیوں نہیں پی سکتے. فرشتے کہیں گے انک لا تدری انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی انہوں نے دین کے اندر کتنی نئی نئی چیزیں نکال رکھی تھی. اللہ کے نبی کہیں گے انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا میرے دین کی شکل کو بدل دیا تھا. کہیں گے ہاں. اب اللہ کے رسول کیا کہیں گے سحقاً لمن غیر دینی ان کو دور کر دو میری آنکھوں کے سامنے سے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا. قیامت کے دن بدعتیوں کو جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. دین کو مت بدلیے دین کی شکل اپنی صورت میں باقی رہنے دیجیے. دین نہ تمہارا چلے گا نہ میرا چلے گا. دین چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا چلے گا دین چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کا چلے گا. میرے بھائیوں بہت سی نعتیں ہوئی نظمیں ہوئی نبی اکرم کی تعریف میں بہت سی باتیں کہی گئی اور حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعریف کے حقدار ہیں. اور کیوں نہ ہو جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور چاروں طرف لوگ کھڑے تھے اور وہ چھوٹی چھوٹی مدینہ میں انصار کی بچیاں جو دف بجا رہی تھی ڈھول اور اس میں کہتی جا رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. غور کیجئے ان جملوں پر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے. آج چاند ہمارے شہر میں چمکا ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے لیکن ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. لڑکیاں وہ چھوٹی چھوٹی 5 سال کی 6 سال کی دف بجا رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں. وہ بیچاری جانتی نہیں ہیں لیکن اسی گیت میں ان کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو جملہ نبی اکرم کو پسند نہیں آیا. ان بچیوں نے گیت گاتے گاتے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے درمیان ایک ایسے رسول ایک ایسے نبی آ گئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ کے رسول اپنی اونٹنی سے اتر گئے. جب تک تعریف ہو رہی تھی ٹھیک تھا لیکن جب یہ سنا کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں ابھی سے اگر ان کی اصلاح نہیں کی گئی تو بڑے ہو کر یہ بہت بڑے شرک میں مبتلا ہو جائیں گی. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے اور فرمایا ہاذہ الکلمات. اے بچیوں یہ جملہ چھوڑ دو یہ جملہ نہیں پڑھو